بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی کی بات کو اپنی توہین اور بے عزتی مت سمجھو، بلکہ بولنے والوں کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب یہ بتائیے کہ روٹین کیسا چل رہا ہے، خاص طور پر رمضان کے بعد؟ کامنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ تو آج ہم بات کریں گے لائف سٹائل مینجمنٹ پہ۔ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے، اس زندگی کی قدر کریں۔ اپنی قدر کریں، خود سے پیار کیجیے، خود کو اہمیت دیں۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں اور نہ اس زندگی کی ہے تو آپ خود کو ضائع کر دیں گے، وقت کو گنوائیں گے، ایسے کاموں میں خود کو لگا دیں گے جن کا نتیجہ تھکن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ اپنی قدر کریں گے تو خود کو ڈپریشن سے نکالیں گے، وہ چیزیں کریں گے جو آپ کو کام آنے والی ہے۔ ان چیزوں کو زندگی سے نکال باہر کریں جو آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔ اس لیے خود کو اہمیت دینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی ہیں تو۔ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں، یہی آپ کی زندگی کا اصل قدر و قیمت ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اپنے ذہن سے غلط فہمیاں، مسکنسیپشنز کو نکال دیں۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ ماں کی زندگی کا مقصد صرف اس کے بچے ہیں تو یہ سوچ بدلیں۔ آپ بھی قیمتی ہیں کہ آپ اپنے اللہ کی خاطر جئیں، پھر اولاد سے محبت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ شوہر ہی سب کچھ ہے تو بھی اس سوچ کو بدلیں۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، پھر شوہر کی اطاعت بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی۔ اور اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری زندگی میری مرضی، تو بھی اس سوچ کو بدلیں۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور جیسے اس نے کہا ویسے آپ کو گزارنی ہے۔ اگر آپ کی یہ بھی سوچ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہی اصل کامیاب ہے، تب بھی اپنی سوچ کو بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنا مرضی کوئی مالدار ہو، موت سے خود کو بچا نہیں سکتا۔ زندگی کے بارے میں صحیح سوچ اختیار کریں۔ سوچ بدلیں گے تو زندگی خود بخود ہی بدل جائے گی۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ سوچ بدلنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ جس طرح مشین بنانے والا اس کا فنکشن سب سے بہترین سمجھتا ہے، اسی طرح ہمارا خالق اللہ سبحانہ وتعالی وہی ہماری فطرت سے واقف ہے، ہمارا فائدہ نقصان وہی جانتا ہے۔ کامیابی کا معیار بدلیں۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ معیار ہی غلط ہے تو پھر ساری زندگی ہی غلط گزرے گی۔ زبان کلامی حد تک تو ہم آخرت کو مناتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا رہتا ہے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، خود کو چیک کریں کہ میری سوچ کیا ہے۔ سچے دل سے اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ خود سے سچے نہیں تو خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں تو اس کا نقصان صرف اور صرف آپ کو خود ہوگا۔ اگر آپ خود سے سچے ہیں، اپنی غلط سوچ کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر مسئلے کا حل نکلنا شروع کر دیں گے۔ سچے دل سے مان لیں کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا لائف سٹائل وہی بیسٹ ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ سچے دل سے ایمان لے آئیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دنیا کی زندگی بے مقصد نہیں۔ سچے دل سے مان لیں کہ جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، ہم نے اس زندگی میں ان کا جواب دینا ہے۔ اس دوسری زندگی یعنی آخرت کا مالک اللہ ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اس لیے آج زندگی بھی اللہ کی مرضی کی گزارنی ہے۔ اپنے یقین پختہ کر لیں اور مضبوط کر لیں۔ یقین کچھ پکا تو آپ کا کوئی اصول نہیں ہوگا، کبھی اپنی دین کی طرف لٹکیں گے اور کبھی دنیا کی طرف۔ لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہو گیا تو آخرت کو ترجیح دینا بہت آسان ہو جائے گا، زندگی ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بس جناب، یہ تھی تھوڑی سی ایک ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ بڑے ٹائم سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل جو ہے نا وہ ہم مینیج ہی نہیں کر پا رہے صحیح طریقے سے۔ اپنا مقصد اگر ہم سمجھ جائیں نا تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ بس جناب، نارمل روٹین کے تحت جو ہے، جو میری اپنی اسکن کیئر روٹین تھی وہ میں نے مارننگ میں کر لی، پھر نماز پڑھ لی، پھر گھر کے کام کر لیے، کھانا پکا لیا۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی ویکینڈز پہ بڑی ڈیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں الگ الگ جگہوں پہ، تو ہم وہ گریب کرنے کے لیے نکل آئے۔ تو یہاں پر ایک ہمارے گھر کے پاس ہی بڑی زبردست ایک الف نام کے سپر مارکیٹس ابھی اوپن ہوئی ہے، جہاں پر آپ یقین کریں بیف کا قیمت صرف 2.25 درہم میں ملا ہے، اور اتنا سستا کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ 25 درہم میں آپ کو تقریباً 4 kg بیف کا قیمہ مل گیا ہے۔ اور بھی بہت زیادہ زبردست چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے تھے۔ ایک تو ہمارا فرسٹ ریزن تھا قیمہ، دوسرا یہ تھا کہ
ہم یہاں پر ہینڈز فری مل رہی تھی 1 درہم کی، کیونکہ میرے بچے آن لائن پڑھتے ہیں، میری بھی آن لائن کلاسز ہوتی ہے تو کافی مشکل ہو جاتی ہے اسپیکر پہ جو ہے سننا، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہینڈز فری لگا لیں، اور اتنی سستی ہینڈز فری تو جناب پاکستان کے لنڈا بازار میں بھی نہیں ملے گی، اور وہ بھی برانڈ نیو۔ خیر وہ تو لے لی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک نوراتا آئل ہے جو کہ مجھے بہت ہی زبردست لگ رہا تھا، اور میں نے کہا چلو بھائی ہسبینڈ کے لیے لے لوں کیونکہ ان کی بہت زیادہ ڈینڈرف ہے۔ اچھا کیونکہ ہم نے سارے پروڈکٹس بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں یہ سوچتی کہ بالوں کو ایسے سیرم کیا لگاؤں، تو یہ ایک بجاج کا ایلمنٹ آئل تھا، تو میں نے کہا چلو بھائی یہ جو ہے آفٹر ہیئر کیئر یا آپ کی شاور کے بعد جو ہے نا گیلے بالوں میں کچھ سیرم ٹائپ لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو لے کے دیکھتے ہیں، اور بھائی رزلٹ ہی زبردست ہے۔ مطلب میں نے 2 دن جو ہے وہ ایسے ہی لگا لیا تھا، آج شاور کیا ہے اور شاور کے بعد میں نے اسے لگایا، اور اتنے سافٹ اینڈ سلکی بال ہو رہے تھے، مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی آئل لگایا ہے، اور اتنی کوئی زبردست خوشبو اس کے لگ رہا تھا میرے بالوں پہ کوئی پرفیوم پھیرا۔ یقین مانیے آپ ٹرائی کیجیے گا، اور یہاں پر بہت ہی سستا مل رہا تھا، اور خیر ویری لٹل گوز اے لانگ وے۔ خیر یہ ہے شاپ کا نام، اگر آپ آنا چاہیں تو ضرور وزٹ کیجیے گا، ان کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور ویکینڈس پہ بڑے ہی زیادہ ان کے پاس ڈیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم نے کہا چلو بھائی ہم بھی یہ ڈیل گریب کر لیں۔ بھائی جب ایک آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے کہ سستی چیز لیں تو پھر مہنگی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر پھر وہاں سے ہم چل پڑے نیسٹو پہ، یہ دیکھیں لیز کا یہ حال ہے کہ اب ان کو جو ہے نا ہاف پرائز میں نا سب چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ خیر بہت اچھا بائیکاٹ جاری رکھیے۔ اچھا جی اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت سارے جو ہیں وہ چاکلیٹ کریمز وغیرہ ہیں، ان پہ بھی ڈسکاؤنٹ تھا، تو میں نے کہا ویکینڈ پہ نا ایسی جگہوں کا ضرور جو ہے وہ میگزین دیکھ لیا کریں، اور وہاں پر کافی ڈیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، بجائے کہ آپ جو ہے وہ ویک ڈے میں کریں، ویکینڈ کے لیے ویٹ کر لیا کریں۔ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بہت ہی زبردست ڈیلز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور سب سے سستا جو ہے ہمیں نیسٹو لگتا ہے، اور خیر آس پاس بھی اور بھی بہت زیادہ ڈیلز آئی ہوئی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی۔ اچھا اس کے علاوہ یہاں پر میں کچھ وائٹننگ سوپس، کچھ ایکنی سوپس، کچھ سلفر سوپس جو ڈینڈرف کے لیے شیئر کر رہی ہوں، تو کافی میں نے دیکھے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی پھروں۔ اگر آپ نے اس میں سے کوئی یوز کیا ہوا ہے تو مجھے کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کہ ان کے کیا مطلب ریزلٹس آئے ہیں، اور کیا واقعی یہ افیکٹو ہے، کیونکہ آج کل تو ٹک ٹاک پہ اتنے سارے سوپس کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے اور ویڈیوز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کون سا لیں کون سا نہ لیں۔ خیر میں پڑھتی جا رہی تھی، تقریباً ساری میڈ فلپین کی ہے، تو اگر آپ میں سے کسی نے یہ والی چیزیں یوز کی ہوئی ہیں تو پلیز مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے کہ ان کا کیا رزلٹ ہے، واقعی میں یہ ان کی کوئی سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہیں اور پروون رزلٹس ہیں، تو شیئر کیجیے گا، تو میں بھی ٹرائی کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور سب کا بھلا کریں گے مل کے میں اور آپ دونوں جو ہیں وہ دعائیں لیں گے۔ خیر کافی قسم کے ان کے پاس سوپس ہیں، اور بہت ویرائٹی ہے سوپس کی، بہت زیادہ ویرائٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویسلین کی کریم جو آج کل بہت ان ہوئی ہوئی، اور اس سے ایک ریسیپی بھی میں نے کچھ مہینے 6 مہینے پہلے شاید اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی، میری ہینڈز کریم جو اب تک چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک بیچ بنا کے رکھیں اور بس سکون میں آ جائیں۔ خیر یہ تھا انڈر آرم اور فٹ کریم، خاص طور پہ فٹ کریم کی وجہ سے میں لیتی ہوں کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ شوز بہت زیادہ اسمیلی کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین ہے، آپ تھوڑا سا چھڑک دیں اور اسمیل بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے پھٹکری کا پاؤڈر شیئر کیا ہے، اس کو یہاں پر تواس کہتے ہیں، اگر آپ کو پھٹکری نہ ملے تو تواس کے نام سے یہاں پر ملتی ہے، اور آپ تو اس کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ پھٹکری کے کیا فائدے ہیں، خاص طور پہ انڈر آرمز، اسمیلی انڈر آرمز کے لیے یا اگر پسینوں کے لیے تو بہت ہی کام آتا ہے۔ تو بس جناب یہ تھی آج کی ویلاگ، اگر پسند آئی تو لائک کیجیے گا، اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی سسٹرز، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ولاگ کو شیئر کریے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔